الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم الجحيم صلوا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معوذات کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی نماز میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم. قبر کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو چکی ہے. آج کے درس میں ہم انشاءاللہ العزیز مختصر سا جہنم کا تعارف پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم اور عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے. جہنم اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کا نام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. جس طرح انسان، جس طرح جن، جس طرح حیوانات اللہ کی مخلوق ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی اپنی ایک مخلوق بنائی ہے. وہ کلام بھی کرتی ہے، بولتی بھی ہے، دھاڑے بھی مارتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ آگ سرخ تھی. پھر 1000 سال تک اس آگ کو جلایا گیا تو وہ آگ سفید ہو گئی. پھر 1000 سال تک اس آگ کو جلایا گیا تو وہ آگ سیاہ ہو گئی. اور اس آگ کے اندر اب اندھیرا ہی اندھیرا ہے. جہنم کے اندر اب اندھیرا ہی اندھیرا ہے. پھر آگ نے رب العالمین سے یہ شکایت کی: تاکل بعضها بعضا، میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کا حکم دیا. ایک سانس میں گرمی آتی ہے تو دوسرے سانس میں سردی آتی ہے. جنت میں نہ زیادہ سردی ہے اور نہ زیادہ گرمی ہے، اعتدال کا موسم ہوگا. جبکہ جہنم میں گرمی بھی سب سے زیادہ ہوگی اور سردی بھی سب سے زیادہ ہوگی. سردی کا عذاب بھی جہنم میں ہے اور گرمی کا عذاب بھی جہنم میں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیدنا جبریل تشریف فرما تھے کہ ایک زوردار آواز مدینہ میں سنائی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا: پتہ ہے تمہیں یہ آواز کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے کہا: اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا: آج سے 70 سال قبل جہنم کے کنارے سے ایک چٹان اور ایک پتھر کو گرایا گیا تھا، جو لڑکتے لڑکتے آج جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے. اتنی گہری ہے جہنم. جہنم کتنی بڑی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتی ہیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیہ مبارکہ کو تلاوت کیا: یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اس دن زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا، آسمان کو تبدیل کر دیا جائے گا. سیدہ عائشہ نے سوال کیا: اللہ کے رسول اس وقت مخلوقات کہاں ہوں گی؟ فرمایا: ہم علی الصراط، اس وقت تمام کی تمام مخلوقات پل صراط کے اوپر ہوں گی. آپ جہنم کی گہرائی اور جہنم کی لمبائی اور چوڑائی کا اندازہ کیجئے کہ جو اس کے اوپر بال سے باریک ہے، جو پل اس کے اوپر بال سے باریک ہے،
اس بال سے باریک پل کے اوپر تمام مخلوقات ہوں گی، اندازہ کیجئے وہ جہنم کتنی بڑی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم اور عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے۔ قیامت کا دن ہوگا جب جہنم کو لایا جا رہا ہوگا، 70,000 فرشتوں نے اس کو لگامے ڈال کے تھاما ہوگا، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، اور فرشتے اس جہنم کو لا رہے ہوں گے، اور یہ ان سے چھوٹنے کی کوشش کر رہی ہوگی۔ اس کی دھاڑوں کو اور اس کی آواز کو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سنیں گے، اللہ کے خلیل اللہ کے حبیب سنیں گے، تو اپنے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور کہیں گے رب سلم رب سلم، اے اللہ مجھے اس جہنم سے بچا لے۔ تو آج ہم بھی اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں، اور ہر مومن مسلمان کو چاہیے کہ اس دعا کو یاد کر لے اور اپنی ہر نماز میں اس دعا کو پڑھا کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من عذاب جہنم، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم۔ اللہ ہمیں یہ دعا یاد کر کے اپنی نمازوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے، عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اپنے غضب اور غصے سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔